إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 30واں سپارہ کے بعض صورتوں کے معانی و مفاہیم یا خلاصہ کلام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 30ویں پارے کا نام ہے عما یتساءلون. اس پارہ میں کل 37 یعنی 37 صورتیں ہیں. چونکہ صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے تمام صورتوں پر گفتگو نہیں ہو سکے گی، تاہم 30ویں پارے کے بعض اہم مضامین کے بارے میں آپ سن لیں، پھر چند اہم صورتوں کا خلاصہ کلام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. ناظرین اکرام، اس پارے کی بہت ساری صورتوں کے اندر قیامت میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ ہے. مثلا سورہ نبا، سورہ نازعات اور سورہ عبس کی آخری آیات میں، اور سورہ تکویر و سورہ انفطار میں آپ غور کیجئے. متعدد صورتوں میں اچھے اور برے اخلاق کے متعلق گفتگو کی گئی ہے. مثلا سورہ مطففین، سورہ فجر، سورہ بلد، سورہ لیل اور سورہ ضحیٰ اور سورہ معون کو غور سے پڑھیں. قرآن کے متعلق مختلف اسلوب اور پیرائے میں یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یہ قرآن حق اور سچ ہے. مثلا سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ طارق کے آخری آیات میں آپ غور فرمائیں. 30ویں پارے میں چند خاص مخلوقات کی بکثرت قسم کھائی گئی ہے، جیسے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن اور رات کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم. نیز قرآن مجید کی سب سے لمبی قسم والی صورت بھی اسی پارے میں موجود ہے، اور وہ ہے سورہ شمس، جس میں ایک اہم موضوع نفس کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے 11 قسمیں کھائی گئی ہیں. اور اس کے بعد کہا گیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سورہ شمس آیت نمبر 9 اور 10. جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. اس پارے میں گزشتہ قوموں کے مختلف واقعات کا تذکرہ بھی ہے، جن میں سے اکثر واقعات پچھلے دروس میں گزر چکے ہیں. تاہم اصحاب الاخدود خندقوں والا قصہ اور اصحاب الفیل ہاتھیوں والا قصہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے، جو ہم سنیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اس پارے میں دنیاوی زندگی اور لوگوں کے انجام کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، جو ہمیں مزید نیک عمل اور حق کی اتباع کی ترغیب دیتی ہیں. ناظرین اکرام، اب ہم کچھ اہم صورتوں کے خلاصوں کی طرف چلتے ہیں. 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے. سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کی آمد ایک بہت بڑی خبر ہوگی، جس کی آمد سے قبل بہت سے لوگوں کو اس کے واقع ہونے کے بارے میں شبہات اور اختلافات تھے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں بالخصوص کفار و مشرکین کی سزا کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح ہزاروں سال ہمیشہ جہنم کی قید میں پڑے رہیں گے. اس کے بعد سورہ نازعات ہے. سورہ نازعات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو بری خواہشوں سے بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بنیادی طور پر انسان کی ہلاکت کا بڑا سبب اس کی خواہشات ہوتی ہیں. اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے. سورہ نازعات کے بعد سورہ عبس ہے. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیٹا اپنے والد سے دور بھاگے گا، اور بیوی اپنے شوہر سے دور بھاگے گی، اور والدین اپنے بیٹے سے دور بھاگنے لگیں گے. ہر کسی کی خواہش ہوگی کہ وہ آگ سے کسی بھی طور پر اپنے آپ کو بچا لے، چاہے اس کے بدلے کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے. اس کے بعد سورہ تکویر ہے. سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قرآن مجید کائنات میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. انسان کی مشیت کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ہونا ضروری ہے. سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار ہے. سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، وہیں دنیا میں انسانوں کے حساب و کتاب کو نوٹ کرنے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے.
جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین انسانوں کے ہر دن بلکہ ہر وقت کے عمل کو نوٹ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہی اعمال نامہ کی شکل میں قیامت کے دن انسانوں کو پیش کیا جائے گا۔ سورہ انفطار کے بعد سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے حق میں تو ترازو کو پوری طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ترازو میں کمی کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ مطففین کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان محنت و مشقت کا خواہش مند ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے، جس سے اس انسان کو ملاقات کرنی ہے۔ اگر انسان اپنے پروردگار کے لیے محنت کرے گا تو اس کو آسان حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ جنت میں اپنے بیوی بچوں اور خاندان والوں کی طرف خوشی سے واپس پلٹے گا۔ سورہ انشقاق کے بعد سورہ بروج ہے۔ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اخدود کی بستی کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے ایک صاحب ایمان بچے کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان بستی والوں کو سزا دی گئی، اور بے دین بادشاہ نے خندقیں کھود کر ان کو خندقوں میں جلا دیا تھا۔ بستی کے ایمان والے افراد نے ہر طرح کی اذیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا، لیکن توحید اور ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مومنوں کو تکلیف دینے والے کفار کے لیے جہنم اور آگ کی سزا کا ذکر بھی اس سورہ میں ہوا ہے۔ سورہ بروج کے بعد سورہ طارق ہے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، کس طرح انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور جو اللہ تعالیٰ انسان کو پانی کے معمولی قطرے سے پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو اس کی موت کے بعد آسانی سے زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اور اس سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے۔ سورہ طارق کے بعد سورہ اعلیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی زندگی پر ہوتی ہے، لیکن حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کا ذکر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی فرمایا تھا کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن وتر کے 3 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ سورہ اعلیٰ کے بعد سورہ غاشیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ نماز جمعہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی بھی روایت ہے موطا امام مالک میں۔ اس سورہ میں جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات اور اللہ کی تخلیقات کا ذکر ہے۔ سورہ غاشیہ کے بعد سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومن کو مخاطب ہو کر کہیں گے، اے اطمینان والی روح، اپنے پروردگار کی طرف راضی ہو کر پلٹ جا اور میرے بندوں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر کے بعد سورہ بلد ہے۔ سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے، اور اس کی رہنمائی 2 راستوں کی طرف کی گئی۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جو صحیح راستے پر چلے گا جنت میں جائے گا، اور جو غلط راستہ اختیار کرے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ سورہ بلد کے بعد سورہ شمس ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس میں نیکی اور برائی کی سمجھ کو الہام کر دیا، تو جو اپنے نفس کو نیکی کے راستے پر چلائے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اپنے نفس کو گندا کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ سورہ شمس کے بعد سورہ لیل ہے۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ دیا اور نیکی کی تائید کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے کو ہموار کر دیں گے، اور جس نے بخیلی کیا اور اچھے بات کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل راستے یعنی جہنم کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ سورہ لیل کے بعد سورہ ضحیٰ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی تلقین کی ہے کہ پروردگار کی نعمتوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور شکریہ کے طور پر یتیم اور مساکین کی مدد بھی کرتے رہنا چاہیے۔
سورہ ضحیٰ کے بعد سورہ علم نشرح ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل اور تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کا تذکرہ بہت بلند کر دیا ہے۔ سورہ علم نشرح کے بعد سورۃ التین ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، مگر جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے سے ہٹ گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق میں تبدیل بھی کر دیا ہے۔ سورۃ التین کے بعد سورہ علق ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس نے انسان کو سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سورہ کی ابتدائی 5 آیتیں اسلام کی پہلی وحی ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ سورہ علق کے بعد سورہ قدر ہے، اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، اور قدر والی رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اور اس رات میں جبرائیل امین ہر امر کا فیصلہ لے کر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اس کے بعد اہم سورہ تکاثر ہے۔ سورہ تکاثر میں ایک بڑی اہم بیماری سے آگاہ کیا گیا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا اور مال و اولاد حاصل کرنے کی حرص و ہوس۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھا کر انسان کے بارے میں کہا کہ ہر انسان ناکام ہے سوائے اس انسان کے، ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اہم سورہ فیل ہے۔ اصحاب الفیل، ہاتھیوں والا قصہ، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال پیش آیا۔ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء، یمن کی راجدھانی میں ایک بہت بڑا گرجا گھر، عیسائی عبادت خانہ تعمیر کیا، اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے اس کے گرجا گھر کی طرف آیا کریں۔ یہ بات مکہ والوں اور دیگر عرب قبیلے والوں کے لیے سخت ناپسند تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلادت سے گندہ کر دیا، جس کی اطلاع ابرہہ کو دی گئی کہ کسی نے اس گرجا کو گندہ کر دیا ہے، جس پر غصہ ہو کر ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک بڑا بھاری بھرکم لشکر لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر، منی اور مزدلفہ کے بیچ کے مقام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں ایسی کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کی دال کے برابر تھیں۔ جس فوجی کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد اہم سورۃ الکوثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی بشارت دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے دشمن ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کی 2 رکعت، فجر اور مغرب کی 2 رکعت سنتیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون مکمل سورہ اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت سورہ کافرون پڑھ کر سو تاکہ شرک سے بری قرار پاؤ گے، حتیٰ کہ اس بات پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی بتلایا گیا ہے، تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے۔ اس کے بعد سورہ نصر ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا۔
سورہ نصر کے حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے۔ نبوت کے آغاز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو آواز دی اور توحید کا پیغام دیا، تو اس وقت چچا ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا تباً لک، تیرے لیے ہلاکت ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس میں اللہ نے ابو لہب کو کہا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ جنگ بدر کے چند دن بعد عدسیہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی طرح گلٹی سی نکل آتی ہے۔ اسی میں اس کی ایسی موت ہوئی کہ 3 دن تک لاش پڑی رہی، سخت بدبودار ہوئی، تو خود اس کے لڑکوں نے بیماری پھیلنے اور آر کے خوف سے اس کے جسم پر دور سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ یہ حال ہوا اس کا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کا ساتھ دیتی تھی، اس کے لیے بھی جہنم میں اس کے ساتھ مسلسل تکلیف میں، جس کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں مسلسل تکلیف میں ڈالی جائے گی۔ اس بات کا بھی ذکر سورہ ابو لہب میں مذکور ہے۔ اس پارے کے آخر میں 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، جنہیں سوتے وقت پڑھنا مسنون ہے، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دوسری طاقت و قوت سے براءت کا اظہار ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی پناہ طلب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو ثلث قرآن یعنی 1/3 قرار دیا۔ بعض صحابہ کرام ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضروری سمجھ کر کے پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہاری اس سورہ کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت یہ ہے کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر آج کی رات ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں جن کے مانند میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عابس، کیا میں تمہیں سب سے اچھی چیزیں بتاؤں جس کے ذریعے لوگ پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے تھے۔ چنانچہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیات و صورتوں کو چھوڑ کر انہی دونوں صورتوں سے دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر جہاں ہر طرح کی برائیوں سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہے، وہیں اللہ کی بادشاہت اور تخلیق کی صفات کے ذریعے اس کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے، تاکہ بندہ دوسروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔